السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. ہم بات کریں گے لاہور کی ریلی کی، 13 دسمبر کی ریلی. اور یہ ریلی 23 مارچ 1940 کی ریلی سے مختلف نہیں، کیونکہ لاہور کی ریلی 23 مارچ 1940 کی ریلی کی طرح ایک نیا تصور پاکستان پیش کرے گی. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ نیا نہیں ہوگا بلکہ اصلی تصور پاکستان جو تھا وہ پیش ہوگا تو یہ غلط نہ ہوگا. کیونکہ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی اور جو نقشہ پیش کیا گیا تھا اور جو خواب دیکھا گیا تھا، وہ خواب پاکستان جو ہے وہ پورا اس خواب پہ نہیں اترا. ہم ٹوٹ بھی گئے، دو حصوں میں تقسیم بھی ہو گئے، اور اس کی ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ اور وہ قوتیں رہی ہیں جنہوں نے جمہوریت سے ہماری قوم کو 72 سال سے محروم رکھا، اور لوگوں میں احساس محرومی ملک کے ایک حصے میں اتنا بڑا کہ پھر وہ ہم سے الگ ہو گئے، اور وہ آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے، اور ہم سے معاشی اور سیاسی طور پہ بہت آگے ہیں اور بہت میچور ہیں. تو کل کی ریلی کی جب بات ہو رہی ہے تو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن پہ مین اسٹریم میڈیا میں بات نہیں کی جا رہی، اور جو لوگ کر بھی رہے ہیں وہ بڑے محتاط انداز سے کر رہے ہیں. تو آج کے تجزیے میں جو اہم باتیں جن پہ میں بات کروں گا، پہلی بات جو وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ جو ہیں ان کو کیوں ہٹایا گیا، شیخ رشید کو جو وزیر ریلوے تھے ان کو کیوں وزارت داخلہ کا قلمدان سونپا گیا، پھر جو بغاوت کا پرچہ کاٹنے کا جو اختیار صوبائی حکومتوں کو دیا گیا ہے اور وفاقی سیکرٹری داخلہ کو دیا گیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. پھر یہ کہ نون لیگ کے بیانیے کے لیے کل لاہور کی ریلی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور کیا یہ نون لیگ کے لیے یا پنجاب کے لیے آخری موقع ہے پوری تمام دوسری جماعتوں کو باور کرانے کا، پی ڈی ایم کو باور کرانے کا، کہ لانگ مارچ کے لیے وہ کیوں باہر نکلیں، اور کیا لاہور کی ریلی میں پرانا جو تصور پاکستان تھا اس پہ عمل کرنے کا اعادہ کیا جائے گا یا نہیں. پھر استعفوں کے اوپر ہم بات کریں گے، اور جو سندھ کی حکومت میں کیا ممکن ہو سکتا ہے، اور پھر لانگ مارچ کے اوپر. تو سب سے پہلے تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ آئی ایس آئی کے سابق سیکٹر کمانڈر تھے، ریٹائرڈ فوجی تھے. آپ جانتے ہیں کہ وہ جب بھی انہوں نے بات کی تو کچھ نہ کچھ ایسی الٹی بات کر دی کہ جس سے بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک سیاستدان ہیں، ایک حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں یا برداشت کے ساتھ بات کرتے ہیں. کبھی کہہ دیا کہ جناب عوام باہر نہیں نکلیں گے، انہیں پتہ ہے کہ ان کو لتر پڑیں گے. کبھی کہہ دیا کہ بشیر میمن جو سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں ایم جے ٹی وی کو ہی انکشاف کیا کہ وہ احمد نورانی ایک صحافی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کی ٹنگا باندھے ہو. تو پھر وہ طالبان کے حوالے سے بھی اپوزیشن جماعتوں کو دھمکیاں لگاتے رہے اور بعد میں وضاحتیں دیتے رہے اور معافی بھی مانگتے رہے. تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ ایک آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر تو تھے، لیکن بطور وزیر داخلہ ایک سیاستدان کے جو پورے ملک کا وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے برداشت کا لیول بھی ایک ہونا چاہیے، ایک حکمت بھی ہونی چاہیے، وہ ان میں بالکل نہیں تھی، اور اس لیے ان کو ہٹانا بھی بہت ضروری ہو گیا تھا. وہ ایک فیس بھی نہیں تھے، ایک پولیٹیشین کا فیس، ایک جمہوریت کا چہرہ بھی نہیں تھے. اور جو حالات آنے جا رہے تھے آپ امیجن کریں کہ اس بحران میں جب ہر روز ہی آپ کو میڈیا کا، انٹرنیشنل میڈیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نیشنل میڈیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہوتے اور کیسے دکھ رہے ہوتے، اٹس اینی باڈیز گیس. تو یہ بہت سے جو میڈیا کے کچھ ہمارے دوست ہیں، کچھ صحافی ہیں، وہ بڑی وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جی کیوں جو ہے شیخ رشید کو لانا ضروری تھا. وہ یہ نہیں بتا رہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کو کیوں ہٹانا ضروری تھا اور ان کا کیا لیول ہے جس کی وجہ سے یہ جو آنے والا سیاسی بحران ہے، یا جو لانگ مارچ ہے، یا جو ریلیز ہیں، یا اپوزیشن کا احتجاج ہے، اس میں وہ کیا نہیں کر سکتے تھے، جو کہ جس کے وجہ سے اب شیخ رشید کو لانا پڑا. تو اب شیخ رشید کی چوائس کیوں کی گئی؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ ایک سیاسی فیس نہیں تھے. شیخ رشید جو تھے وہ وزیر ریلوے ہوتے ہوئے بھی وہ فوج کے بھی ترجمانی کرتے تھے، وہ عمران خان کی حکومت کی بھی ترجمانی کرتے تھے. صرف اگر نہیں کرتے تھے تو اپنی سیاسی جماعت کی، جس کا شاید نام بھی بہت سے لوگ اب بھول چکے ہیں، ون ٹانگا پارٹی جو ہے، اس کے منشور کی کبھی بات نہیں کرتے تھے، تو ہمیشہ گیٹ نمبر 4 کی بات کرتے تھے. تو وہ ایک سیاسی چہرہ ہے.
شیخ رشید جیسے سیاستدان وہ ماسک ہوتے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ چہرے پہ پہن کے پھرتی ہے اور وہ الزامات سے بچ جاتی ہے. تو شیخ رشید ایک آئیڈیل ایک چہرہ تھے جن کو سامنے لانا ضروری تھا. آنے والے بحران کے وقت میں بولنے چالنے کی بھی ان کو بڑی طریقے آتے ہیں اور بڑا انگیج کرتے ہیں. میڈیا کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. پھر وہ سیاستدانوں کو بھی بڑے سخت الفاظ سے اپوزیشن کو خاص کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. پھر ان کے پاس ترکی بترکی جواب دینے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. کئی بار تو انگلش بھی بول جاتے ہیں مگر کم از کم ایک سیاستدان ہے. امیجن کریں کہ اگر ملک بحران میں ہو اور روزانہ حکومت کے وزیر داخلہ کو میڈیا کے سامنے پیش ہونا پڑ رہا ہو تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ جیسا بندہ آ کے وہ کیا کرے گا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا اور دنیا کیسے تسلیم کرے گی کہ ملک میں جمہوریت ہے. تو شیخ رشید جیسے میں نے کہا جو بھی ہے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں اور وہ بڑے فخر سے کہتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی, مگر وہ ہیں سیاستدان اور انٹرنیشنلی از اکنالجڈ ایز اے پارلیمنٹیرین کیونکہ وہ کوئی پارلیمنٹ انہیں چھوڑی نہیں ہے, چاہے آمروں کی ہو چاہے جمہوری لیڈروں کی ہو جس میں وہ نہ سامنے آئے ہوں. اور پنڈی کا حلقہ ہے تو وہاں سے کوئی اور کیسے جیت سکتا ہے. تو ایک چہرہ ہے کم از کم نیشنلی اور انٹرنیشنلی. اور ایک آنے والے بحران کے اندر شیخ رشید کا بطور وزیر داخلہ روزانہ میڈیا کا سامنا کرنا بہت لازمی تھا اور اس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کی بس کی یہ بات نہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ جو ہیں وہ چوری چھپے تو بہت سی کارروائیاں کر سکتے ہیں جیسے کہ وہ ساری عمر کرتے رہے ہیں, لیکن میڈیا کے سامنے بیٹھ کے بطور ایک منتخب سیاستدان عوامی نمائندے کے اپنی کارروائیوں کا ایک قانونی اور سیاسی جواز پیش کرنا یہ بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے. پس پردہ دوسروں کے پیچھے چھپ کے بزدلوں کی طرح کارروائیاں کرنا ایک بات ہے, مگر ایک سیاستدان کی طرح, اور یہ کریڈٹ میں شیخ رشید کو دیتا ہوں کہ کم از کم سامنے آ کے بات کرتے ہیں, چاہے غلط ہو صحیح اس پہ اڑ جاتے ہیں. تو شیخ رشید آنے والے ہنگامی صورتحال کے اندر ایک آئیڈیل چوائس تھی, اور یہ چوائس آبویسلی عمران خان کی نہیں ہو سکتی کیونکہ عمران خان اتنے کوئی مردم شناس نہیں ہے سیاستدانوں کو کہ کوئی سیاسی چہرہ یا سیاستدانوں کو. یہ چوائس اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے وہ جتنا قریب تھے. تو شیخ رشید جو ہیں بہت آسان ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت سے فیصلے کرنا اور بہت آسان ہوگا شیخ رشید کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ان فیصلوں کو دفاع کرنا پریس کانفرنس میں جو آنے والے حالات میں جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور ویسے بھی اگر حالات بہت خراب ہو گئے فوج کو طلب کرنا پڑ گیا تو فوج تو طلب ہو جائے گی اور شیخ رشید جو ہیں پھر وہ جواز دیں گے دنیا کے سامنے بطور ایک وزیر داخلہ بطور ایک سیاستدان کہ کیوں فوج کو طلب کرنا پڑا اور کیوں جو ہے ہمیں یہ سخت اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں. تو اس لیے ایک پارلیمنٹیرین کی ضرورت تھی, ایک ماسک کی ضرورت تھی, ایک چہرے کی ضرورت تھی جو شیخ رشید سے بہتر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. اور شیخ رشید ویسے بھی سیاسی سوجھ بوجھ تو رکھتے ہیں, حکمت بھی رکھتے ہیں, لوگوں کو جانتے ہیں, اپوزیشن کو جانتے ہیں, رابطوں کے لیے بھی مذاکرات کے لیے بھی ایک وزیر داخلہ. تو پریکٹیکلی آنے والے بحران کے دنوں میں شیخ رشید جو ہیں وہ عمران خان سے بھی زیادہ اہم ہو جائیں گے اور عمران خان سائیڈ لائن ہوں گے. شیخ رشید صاحب رسمی طور پہ عمران خان کا نام بار بار لیتے رہیں گے بطور ان کے لیڈر قائد وزیر اعظم, لیکن فیصلے کہیں اور ہوں گے اور ان کا جواز جو ہے وہ شیخ رشید پیش کرے گا. عمران خان بطور وزیر اعظم بھی بہت کم شیخ رشید کا میڈیا پہ وہ کمپیٹ کر سکیں گے یا مقابلہ کر پائیں گے. تو یہ تو شیخ رشید کو لانے کی وجوہات تھیں. پھر بغاوت کے پرچے کا اختیار جو ہے وفاقی حکومت نے سیکٹری داخلہ کو وفاقی سطح پہ دے دیا ہے اور صوبائی حکومتوں کو ہوم سیکٹریز کو بھی دے دیا ہے. اور یہ فیصلہ بھی جو ہے ایک ہنگامی اور ایک پینک موڈ کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا پہلے شہری جو ہیں کوئی بھی اٹھ کے پرچہ کٹا دیتا تھا تھانے میں شہری, اور پھر تھانے دار بلانے شروع ہو جاتے, آ جاؤ جی آپ کے خلاف بغاوت کا پرچہ کٹ گیا ہے. تو بہت کچھ عدالتوں نے کہا بھی کہ یہ بغاوت کے پرچے جو ہیں یہ وفاقی حکومت کی اجازت سے ہوتے ہیں. بغاوت ایسے نہیں ہو جاتی کہ منہ اٹھا کے کوئی شہری جا کے بغاوت کا پرچہ کٹوا دے. تو یہ عدالتوں کی ان آبزرویشنز کے بعد بھی اور پھر آنے والے جو حالات ہیں, اب دیکھیں نا لاہور کی ریلی میں کیا بیانیہ آتا ہے. یہ بھی اب اسی لاہور کی ریلی میں ممکنہ جو تقاریر ہونی ہیں جو نواز شریف نے کرنی ہے, جو بلوچستان کے لیڈران نے کرنی ہے, جو خیبر پختونخوا کے لیڈران نے کرنی ہے, مولانا فضل الرحمان نے کرنی ہے یا دوسرے نیشنلسٹ پارٹی کے لوگوں نے کرنی ہے, تو یہ ان کو ایک پیغام بھی ہے. یہ جو بغاوت کے پرچے کو اب
سیکٹری لیول پہ اختیارات دیا گیا اور صوبائی لیول پہ کہ فوری طور پہ کارروائی ہو، اور تاکہ دوسرے لوگوں کو ڈٹر کیا جائے اس سے پہلے کہ معاملہ پھیل جائے اور لوگ سمجھیں کہ یہ تو پھر نیا یہی بیانیہ ہے۔ تو یہ پیغام بھی اپوزیشن کو کہ محتاط رہیں ذرا، خاص کر لاہور کی ریلی اس لیے بہت اہم ہے، اس پہ میں آگے جا کے آ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے، مینار پاکستان سے ہجوم جو ہے وہاں سے اگر موڈ کچھ ایسا بن جاتا ہے، نعرے کچھ ایسے لگتے ہیں، تو پھر فوری کارروائی کے لیے صوبائی حکومتوں کو یہ اختیار دینا بھی بہت ضروری ہو گیا تھا۔ آبویسلی اس معاملے میں نام تو صوبائی حکومتوں کا ہی ہے، جو اختیار استعمال جب نہیں تھا تو تب بھی ہو رہے تھے بہت سی اختیارات، لیکن اب چلو بغاوت کا پرچہ کاٹنے کا اختیار بھی صوبائی حکومت کے نام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور بہت کم تجزیہ کار اس کو سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے اور کن حالات میں کیا گیا ہے۔ اگر سمجھ بھی پا رہے ہیں تو وہ شاید مین اسٹریم میڈیا پہ اس کو بات نہیں کر پا رہے ہیں۔ پھر جو نون لیگ کی ریلی ہے یہ کتنی عام ہے؟ نون لیگ کی ریلی نون لیگ کے پنجاب کے پی ڈی ایم کے بیانیہ، جو ٹھوس بیانیہ جو نواز شریف نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اس کے لیے ایک آخری موقع ہے۔ شاید اس کے بعد نون لیگ کو جو ہے اپنا ٹھوس بیانیہ پیش کرنے کا کبھی موقع نہیں ملے گا۔ یہ لاہور کی ریلی اس کے پاس آخری موقع ہے، یہ بلکہ لاہور کے پاس آخری موقع ہے، یہ پنجاب کے پاس آخری موقع ہے کہ وہ باقی تینوں صوبوں کو بتا سکے کہ وہ کیوں لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیوں لانگ مارچ میں پورے پاکستان سے لوگوں کو شریک ہونا چاہیے۔ تو نون لیگ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی دوسرے شہروں کی ریلی کی طرح ریلی نہیں ہے کہ چلو کسی نے خطاب کر لیا کسی نے نہیں۔ نواز شریف کا خطاب کرنا بھی بہت ضروری ہے اور ہوگا، اور اس خطاب کے اندر جو اصل بیانیہ ہے، اگر نواز شریف نے یا نون لیگ نے یا اس ریلی کے لیڈران نے یا نیشنلسٹ لیڈر نے اصل بیانیہ بیان نہ کیا لاہور کی ریلی میں، تو پھر باقی تینوں صوبوں کو آپ کیسے باور کرائیں گے کہ کس لیے وہ اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے آئے؟ آپ بتائیں لاپتہ افراد کے کیا معاملات ہیں، آپ بتائیں دہشت گردی کے کیا حالات ہیں، آپ بتائیں کہ کیا جو ہے مداخلت ہو رہی ہے سیاسی عمل میں اسٹیبلشمنٹ کی۔ اگر کھل کے ان پہ بات نہیں ہوگی تو پھر لانگ مارچ کے لیے مومنٹم نہیں بنا پائیں گے۔ تو لاہور کی ریلی جو ہے یہ نون لیگ کے لیے، لاہوریوں کے لیے، پنجاب کے لیے اور باقی تینوں صوبوں کے لیے، کیونکہ باقی تینوں صوبے آج تک پنجاب پہ یہی گلا کرتے رہے ہیں کہ ہم پہ جتنے بھی ظلم ہوئے آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ اب جو ہے پنجاب کے اوپر یا پنجاب کے منتخب سیاستدانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اب اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو ہم تو اب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور کی ریلی میں جو ہے نون لیگ اپنا بیانیہ کتنے ٹھوس انداز سے پیش کرتی ہے کہ وہ بنیاد بن سکے اس لانگ مارچ کی جس میں پورے پاکستان کے تینوں صوبوں سے اور تمام جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے شریک ہونا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات استعفوں کی۔ تو آبویسلی ریلی میں بہت سے اعلانات کیے جائیں گے، استعفوں کا شیڈول بھی بتایا جائے گا، اور وہ کافی حد تک 150 آ چکی ہیں، وہ آنے شروع ہو چکے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پہ اعلان بھی ہو سکتا ہے استعفوں کا۔ تو پھر یہ بھی بتایا جائے گا کہ ان استعفوں کو لے کے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی استعفے دیے تھے، بعد میں وہ جتنا مہینہ بائیکاٹ کیا 126 دن پارلیمنٹ کا، اس کا بھی ٹی اے ڈی اے لے کے وہ واپس پارلیمنٹ میں آ گئے تھے، کیونکہ اس وقت نون لیگ کے اسپیکر نے کہا تھا کہ جی ہم استعفے قبول نہیں کرتے۔ یہ کسی بھی حکومت کے لیے اپوزیشن کے استعفے قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ جو ابھی بڑھ کے مار رہے ہیں نا کہ جی استعفے دے دیں، ہم اگلے ہی روز منظور کر کے بائی الیکشن کرا لیں گے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ بائی الیکشن کرانا جو ہے، یہ جو نون لیگ نے استعفے قبول نہیں کیے تھے وہ بھی بہت عقل مندی کی تھی، وہ اسی لیے کسی نہ کسی طریقے سے گھسٹ کے وہ 5 سالوں نے پورے کر لیے تھے، گو کہ ایک وزیر اعظم نائل بھی ہوا اور پھر دوسرے وزیر اعظم کے ساتھ جو ہوتا رہا اور اب تک ہو رہا ہے۔ تو استعفے جو ہیں اپوزیشن کے کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی، کیونکہ اگر پوری پارلیمنٹ سے اپوزیشن نکل گئی تو اس حکومت کا انٹرنیشنل فیس، اس سو کالڈ جو جمہوری عمل ہے یا جمہوری نظام ہے، اس کا بھی انٹرنیشنل چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو جائے گا، اور کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی اس حکومت کی۔ اور پہلے ہی ملک کافی مشکلات سے دوچار ہے، یقینی طور پہ مشکلات تو ہوں گی، لیکن دباؤ حکومت پہ پڑے گا اور حکومت کو مشکل فیصلے لینے ہوں گے۔ تو استعفے آبویسلی بہت عام ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی بہت ٹھوس اعلانات ہونا ضروری ہیں، اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بتانا ہے لاہور کی ریلی میں
کہ سندھ حکومت کے حوالے سے اور سندھ اسمبلی کے حوالے سے استعفوں پر ان کی کیا پالیسی ہے. کیا وہ استعفے دیں گے, کیا وہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے؟ دونوں آپشنز ان کے پاس ہیں. مگر اگر انہیں واضح اور ٹھوس پیغام نہ دیا پیپلز پارٹی نے تو اس سے بھی ڈاؤٹس کریٹ ہوں گے پورے تینوں باقی صوبوں کے اندر. لانگ مارچ کے حوالے سے کسی قسم کی غلط فہمی اگر ہوتی ہے تو اس سے ڈاؤٹس کریٹ ہوں گے. اور میرے خیال میں جو مریم نواز اور بلاول بھٹو نے ابھی حال ہی میں میٹنگ کی ہے اس میں بہت سے معاملات طے پا گئے ہیں، اور ان کا اعتماد جو ہے وہ نظر آ رہا تھا اس ملاقات کے بعد، جب میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے، اب مزید مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب اس بات کو آگے بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس لاہور کی ریلی میں اتنے مذاکرات سے انکار کے بعد پھر کوئی ٹھوس آگے اقدامات کا اعلان بھی کریں، اور اس میں استعفوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو خاص کر بہت واضح اور ٹھوس پیغام دینا ہوگا. سندھ حکومت میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، اور سندھ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو سکتی ہے. اگر وہ ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر بائی الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن بائی الیکشن کمیشن اتنی جلدی نہیں کرا سکتا. اور آپ کو پتہ ہے جب سندھ میں بائی الیکشن اگر ہوتے بھی ہیں اور اس میں سب سے بڑی جماعت جو ہے ان بائی الیکشنز میں وہ سامنے نہیں آتی یا بائیک آؤٹ کرتی ہے، یا پورے پاکستان میں جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں ان میں بڑی جماعتیں بائیک آؤٹ کرتی ہیں، تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پھر پیچھے جنرل ضیاء الحق کی 1985 والی اسمبلی رہ جائے گی، اور پھر 8ویں ترمیم بھی آ جائے گی، اور پھر سب کچھ ہوگا. لیکن پھر حکومت ضیاء الحق کی ہوگی نا، پھر تو عمران خان محمد خان جنیجہ ہی ہوں گے نا. جو بھی ہیں وہ بہت بہتر تھے جنیجہ صاحب خیر عمران خان سے، وہ پھر بھی کچھ تھوڑا سا ان میں وہ تھا بطور وزیر اعظم، تھوڑا سا سیلف رسپیکٹ تھی ان میں. مگر یہی ہوگا. تو سندھ حکومت کی طرف سے واضح پیغام بھی آنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لاہور کی ریلی جو ہے اور اس میں ہونے والی تقریریں جو ہیں وہ طے کریں گی کہ لانگ مارچ کامیاب ہونے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. اور لانگ مارچ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لانگ مارچ کے لیے بھی آپ کو ایک تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کچھ ایک منشور دینا ہوگا. اور یہ پی ڈی ایم کی ریلی میں اگر یہ بھی منشور کا اعلان ہو جائے کہ آخر یہ پی ڈی ایم چاہتی کیا ہے، آخر ان کو ناراضگی کس سے ہے، آخر جھگڑا کیا ہے. تو وہ جو الیکشن میں منشور ہوتے نا کہ جی ہم معیشت میں یہ کر دیں گے، عمران خان والا منشور کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، اب اس منشور کا ٹائم نہیں ہے. یہ جو ریلی نکلنے جا رہی ہے یہ بنیادی طور پہ سویلین بالادستی کے لیے ریلی ہے، اور جینوئن جمہوریت کے لیے ریلی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ریلی ہے. اور اگر ایسی بات ہے تو پھر منشور میں واضح کرنا ہوگا کہ اب جو بھی الیکشنز ہوں گے وہ سویلین بالادستی کے لیے ہوں گے. اور سویلین بالادستی کے لیے چند چیدہ کیا اہم اقدامات ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ان کا اعلان بھی ضروری ہے کرنا، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ کس مشن کے لیے آ رہے ہیں. وہ پرانے انتخابی نعروں کے اوپر لانگ مارچ میں لوگ نہیں آئیں گے. اب جو اصل جھگڑا ہے وہ سویلین بالادستی کا ہے. تو اسی حوالے سے کچھ چیدہ نکات، مثال طور پہ کیا نکات ہو سکتے ہیں؟ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئی جو وزیر اعظم ہے وہ مکمل طور پہ بااختیار ہوگا، جو وزیر دفاع ہے اس کو بااختیار بنانا ہے، تمام سروسز چیف جو ہیں وزیر دفاع کے ماتحت ہوں گے، وزیر دفاع جو ہے صدارت کرے گا سروسز چیف کے اجلاسوں کی. تو اس طرح کے اقدامات، اور پھر جو ترجمانی ہوگی فوج کی وہ وزارت دفاع کی طرف سے ہوگی. اور بہت سارے معاملات جو کاروبار ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اس کے حوالے سے قانون سازی، پھر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے قانون سازی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب تک اب ان معاملات کے اوپر کھل کے لوگوں کو واضح میپ نہیں دیا جائے گا لانگ مارچ کے لیے، جو ہے اب وہ پرانے الیکشن، اب میرے خیال میں روٹی کپڑا اور مکان والا نعرہ بھی جو ہے وہ بالکل ارریلیونٹ ہو گیا ہے. اگر سویلین بالادستی ہی نہیں ہے تو روٹی کپڑا مکان پھر کیا ریلیونس اس کی رہ جاتی ہے. تو میرے خیال میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے سویلین بالادستی کا، اور اگر وہ ہوگا تو پھر یہ لانگ مارچ جو ہے وہ کسی بھی الیکشن ریلی سے مختلف ہوگی اور بامقصد بھی ہو سکتی ہے. اور اس لانگ مارچ کے لیے لوگوں کو سوچنے کا وقت دینا ہے، اور لاہور ریلی میں جو تقریریں ہوگی اور جس لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا
وہ تقریریں اور لاہ عمل ایسی سنسیئر اور ٹھوس ہوں کہ جس پہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں، جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں، جو دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کو یہ پتہ ہو کہ وہ کسی عظیم مقصد کے لیے اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے۔ تو اس لیے لاہور کی ریلی، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کی جو ریلی ہے اتنی ہی اہم ہے، کیونکہ اس ریلی کے اندر وہ جو 23 مارچ 1940 کے قرارداد پاکستان جو مینار پاکستان پہ پیش ہوئی تھی، اسی تصور کو دوبارہ اجاگر کیا جائے گا، اور اس تصور کی اصل روح کے مطابق پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے کل بھی ایک قرارداد پیش ہونی چاہیے، ایک قرارداد پیش ہونا چاہیے، ایک نئی قرارداد پاکستان، ایک نیا تصور پاکستان، اور اس کے اندر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے سویلین بالادستی کا۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔